مرزا فرحت اللہ بیگ ایک ہمارے کہنا چاہیے کہ بہت اہم نثر نگاروں میں، ممتاز مزاح نگاروں میں اور خاکہ نگاروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ بہت کم لکھا لیکن جو کچھ لکھا نثر کا شاہکار ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جتنے بڑے ناقدین ہیں سب نے ان کو تسلیم کیا ہے بحیثیت مزاح نگار، بحیثیت خاکہ نگار اور بحیثیت نثر نگار۔ 1883 میں ان کی پیدائش ہوئی اور 1947 میں انتقال ہوا ہے۔ عمر گویا کم پائی ہے انہوں نے۔ اس دوران جو اہم کتابیں ان کی ہیں جس سے ان کی شناخت قائم ہوئی، اس میں خود نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی، نہایت اہم خاکہ کہہ لیجئے یا سوانحی خاکہ کہنا زیادہ بہتر ہے، چونکہ سوانحی عناصر بھی اس میں سمو جاتے ہیں۔ اور دلی کا یادگار مشاعرہ بہت اہم ہے، اسی طرح سے ایک وصیت کی تعمیل اور ایک پھول والوں کی سیر، ایک بہت اچھا کہنا چاہیے کہ ایک تہذیبی مرقع کہہ لیجئے اس کو، یا ایک بہت شاہکار نثر دلی کے حوالے سے، دلی کی تہذیب کے حوالے سے وہ نمونہ ہے۔ ان کی سب سے بڑا امتیاز کہہ لیجئے مرزا فرحت اللہ بیگ کا کہ اردو میں ان کو سب سے پہلا باقاعدہ خاکہ نگار ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس سے پہلے خاکے ہمارے یہاں ہیں لیکن بس خاکہ نما چیزیں ہیں یا خاکے کی جھلک ہے۔ مثلا تذکروں میں جو ذکر ملتا ہے مختلف شعراء کا، خاص طور سے آب حیات میں بہت اچھے نمونے ملتے ہیں۔ خاکے کی بھرپور صلاحیت یا بھرپور جھلک آپ کو آب حیات میں مل جائے گی۔ اسی طرح سے داستانوں میں، ناولوں میں اور دوسری تحریروں میں جو شخصیت اور مختلف کردار نظر آتے ہیں، اس میں خاکے کا عنصر بہت ہے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی، جو مرزا فرحت اللہ بیگ نے 1927 میں لکھا ہے، وہ باضابطہ پہلا خاکہ ہے اور طویل خاکہ ہے، منصوبہ بند خاکہ ہے۔ اس سے پہلے اس طرح کوئی خاکہ ہمیں نہیں ملتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہی ہے کہ ہمارے سب سے پہلے خاکہ نگار ہیں اور ان کا سب سے پہلا خاکہ نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی ہے۔ فرحت اللہ بیگ کو پڑھنے اور ان پر گفتگو کرنے سے پہلے کچھ بنیادی باتیں سمجھ لینا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ فرحت اللہ بیگ اپنے زمانے کے بہت اچھے فارسی داں ہیں، فارسی پر بہت عبور حاصل ہے ان کو، اور اپنے زمانے کے تمام علماء سے اور تمام اس عہد کے اسکالر سے ان کا گہرا رشتہ ہے۔ دوسری خصوصیت یہ کہ وہ خالص دلی والے ہیں۔ دلی کی ٹکسالی زبان، دلی کی بیگماتی زبان، دلی کے محاورے ضرب الامثال اور دلی کے روزمرہ پر غیر معمولی گرفت ہے ان کو۔ بلکہ ایک خاص معنی میں کہنا چاہیے کہ ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ خواہ دہلویت دکھانے کی کوشش نہیں کرتے اپنی تحریروں میں، کہ جا بجا اور خواہ بے وجہ بے تکے انداز سے خواہ محاورے اور ضرب الامثال بہائے چلے جا رہے ہیں، جیسا کہ اس زمانے کے یا اس کے بعد کے کچھ لوگوں میں یہ نمایاں عیب نظر آتا ہے کہ بالکل بے وجہ دہلوی محاوروں اور ضرب الامثال کا استعمال کرتے چلے جاتے ہیں، بہائے چلے جا رہے ہیں۔ یہاں ان کے ہاں ایسا عمل نہیں ہے، فطری عمل ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ان کی سرشت میں، ان کی گھٹی میں دلی ہے اور دلی کبھی بھی نکل کے چھلک سکتی ہے، اور اس کے لیے کسی شعوری کوشش کی ان کو ضرورت نہیں ہے یا بناوٹ اور تصنع کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بہت اہم خصوصیت ہے ان کی۔ مزاح میں بھی اس طرح کا پھکڑ پن، پھبتی یا ابتذال یا سطحیت نہیں ہے۔ آپ اس کو آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی چیز اگر سنجیدہ مزاح ہو سکتی ہے تو وہ سنجیدہ مزاح کے بانی وہی ہیں۔ گوپی چند نارنگ نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ آپ ان کی تحریریں پڑھ جائیے تو کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم کوئی تنقیدی مقالہ تو نہیں پڑھ رہے ہیں، اور کبھی اچانک لیکن آدمی کبھی
الجھ بھی جاتا ہے یا تذبذب میں پڑ جاتا ہے کہ نہیں یہ تو شاید ظریفانہ کوئی مضمون ہے یا انشائیہ ہے، تو ان کے ہاں مزاح اس لطافت کے ساتھ یا اس ہلکے انداز سے آتا ہے کہ آپ اس میں فرق نہیں کر سکتے۔ کسی قسم کی قہقہے بازی کی کوئی گنجائش ان کی تحریروں میں نہیں ہے، ایک ہلکی پھوار ہے شگفتگی کی، اور جہاں چھلک پڑتی ہے بس چھلک پڑتی ہے۔ جتنے اس عہد کے بڑے نقاد ہیں سب ان کے قائل ہیں، عبد القادر سروری یا وحید الدین سلیم، مولوی عبدالحق یا اس طرح کے اور جتنے بڑے نقاد ہیں، بڑے محقق ہیں، سب ان کے قائل ہیں، ان کی تحریروں کے قائل ہیں۔ عبد القادر سروری نے ان کی سلاست اور فصاحت کے بارے میں کہا ہے کہ وہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ان کے ہاں سلاست بہت ہے اور فصاحت کی شرط کے ساتھ ہے۔ عبدالحق کہتے ہیں کہ اصل مرزا صاحب کی زبان کی اصل خوبی ان کی سادگی اور دلاویزی ہے، وہ کبھی تصنع سے کام نہیں لیتے یا بناوٹ یا صنعتگری سے کام نہیں لیتے۔ سید عبداللہ جیسا اہم نقاد اور محقق وہ ان کے قائل ہیں، ان کی شگفتگی فارسی آمیز زبان ہونے کے باوجود ثقالت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، نامانوس اور غریب اور ادق الفاظ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ عجیب ایک مزاح کی کیفیت اور طنز اور مزاح میں جو ان کے ہاں ایک کہنا چاہیے کہ امتزاج نظر آتا ہے، وہ پھول اور کانٹے کا سا رشتہ ہے، یہ بات بھی کہی ہے سید عبداللہ نے۔ بہرحال اگر کوئی بات مختصر سے مختصر کہی جا سکتی ہے مرزا فرت اللہ کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے کہ سراپا دلی والے تھے یا مکمل دلی والے تھے۔ لباس، گفتگو، زبان یا وضع یا اٹھنا بیٹھنا، رہن سہن، تہذیب و شائستگی مکمل طور پر دلی تھی۔ تو بہرحال خاکے کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ ان کو اولیت کا درجہ حاصل ہے، لیکن ان کے خاکوں میں بہت عجیب اعتدال پایا جاتا ہے۔ وہ نہ تو مکمل طور پر کسی کے عقیدت مند ہیں جس پر لکھ رہے ہیں وہ، اور نہ ان کے دشمن ہیں۔ ایک عجیب نہ اٹیچمنٹ بہت زیادہ ہے، نہ ڈیٹیچمنٹ بہت زیادہ ہے، نہ بہت زیادہ گہری وابستگی اور خامخواہ ایک اندھی عقیدت کا معاملہ ہے، اور نہ بیزاری اور نفرت اور حقارت کا معاملہ ہے۔ وہ ایک عجیب سنگم پہ کھڑے ہیں جہاں وہ کسی شخص کو دیکھ رہے ہیں، جیسا دیکھ رہے ہیں ویسے ہی بیان کر رہے ہیں۔ نہ مدلل مداحی ہے، نہ کسی کے پیچھے لٹ لے کے پڑھنے والی کیفیت ہے۔ تو یہ ان کے ہاں ایک اعتدال کی کیفیت جو ہے یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ اور دوسری بڑی خوبی یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ بعض لوگ کرتے یہ کہ خاکے کے نام پر اپنی شخصیت کو خامخواہ اس میں شامل کرنے کی یا اس میں داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بجائے صاحب خاکہ کے اپنے آپ میں گم رہتے ہیں۔ یہ کیفیت بھی آپ کو نہیں ملے گی۔ ایسا لگتا ہے اچھا اپنی طرف سے کوئی بات بہت کم ہی کہتے ہیں بحیثیت راوی، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ خود اس صاحب خاکہ کے اندر سے چیزیں نکلتی چلی آ رہی ہیں۔ ایک عجیب کیفیت ہے، صورت واقعہ ایسا یا منظر ایسا خلق کر دیتا ہے۔ جزیات نگاری پہ کمال حاصل ہے ان کو، جز رسی میں چھوٹی چھوٹی باتوں سے اپنے اور بڑی بڑی چیزیں خلق کر دینا، بڑا منظر خلق کر دینا، یہ ان کی اہم خصوصیت ہے۔ اور صاحب خاکہ جس پر لکھ رہے ہیں وہ اس کی تصویر نہیں دکھاتے، بلکہ مکمل لگتا ہے کہ چلتا پھرتا آدمی ہمارے سامنے آ گیا، اور اس کو آدمی ہی رہنے دیتے ہیں، نہ فرشتہ بناتے ہیں نہ شیطان بناتے ہیں۔ یہ ان کی سب سے اہم خصوصیت ہے، کسی طرح کی مبالغہ آرائی نہیں۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ دلی کی ٹکسالی زبان ان کی خصوصیت ہے، چھوٹے چھوٹے جملے، بہت طویل پیچیدہ عبارت آرائی وہ کبھی نہیں کرتے، اور بہت موزوں الفاظ کا خاص استعمال، اور ایک خاص آہنگ اور لب و لہجہ جو رواں دواں بہت زیادہ ہے، اس میں سبک خرامی بہت ہے، محاورات کا بہت برجستہ استعمال، خامخواہ بہتات نہیں، انبار نہیں لگاتے، اور نامانوس الفاظ سے گریز کرتے ہیں۔ بہت لطیف ظرافت ہے، اس بات پر بہت زور دینے کی ضرورت ہے۔ ان کی لطافت، ان کی ظرافت بالکل مختلف قسم کی ظرافت ہے، اس میں وہ کہنا چاہیے اکا ہیں اپنے زمانے کے، وہ تنہا ہیں۔ ایسا کہنا چاہیے کہ وہ جان بوجھ کر کے مزاح خلق کرنے کی کوئی کوشش نہیں کرتے، ایک عجیب سی شائستگی ان کے ہاں ان کے مزاج میں ہے، اور وہی چیز اس میں ٹپک پڑتی ہے، اور وہ بے مقصد بے وجہ کوئی چیز نہیں لکھتے۔
ان کی تمام تحریریں پڑھ جائیے، دلی کا یادگار مشاعرہ پڑھ جائیے، آخری وصیت پڑھ جائیے، کی تعمیل پڑھ جائیے، نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی، یا پھول والوں کی سیر، سب کی تہ میں ایک مقصدیت نظر آئے گی آپ کو۔ اور وہ مقصدیت کیا ہے؟ وہ چاہتے یہ ہیں کہ ایک ایک لفظ سے، ایک ایک جملے سے وہ دہلی کی مٹتی ہوئی تہذیب کو ایک طرح سے اس کا مرقع، اس کا دستاویز گویا محفوظ کر دیں، لیکن وہ زبان علمی اور ثقیل اور سنجیدہ اور محققانہ نہ ہو، بلکہ ایک شگفتگی اور ایک فرحت اور ایک شاداب لہجے میں اور ایک ظرافت کے کہنا چاہیے اسلوب میں بیان کر دیا جائے۔ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی کا مقصد یہ قرار دے دیا ہے۔ ان کی ہر تحریر میں یہ مقصد کہیں نہیں چھپتا کہ کہیں نہ کہیں دہلوی تہذیب سے عشق اور اس کے تحفظ کا، اس کے آثار اور اس کے نقوش کو اپنی تحریروں میں گویا کہ ہمیشہ کے لیے نقش کر دینے اور محفوظ کر دینے کا جذبہ آپ کو کار فرما نظر آئے گا، لیکن وہ ظاہر نہیں کرتے اس کو کبھی کھلم کھلا۔ یہ بس ان کی تحریروں میں آپ ان کی تہوں میں دیکھیں گے، تہنشی دیکھیں گے یہ جذبہ۔ تو ان کا شاہکار تو بہرحال نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی ہے۔ نذیر احمد ان کے استاد ہیں۔ اب استاد سے جو رشتہ ہوتا ہے وہ واضح ہے، ایک عقیدت کا، ایک احترام کا اور ایک محبت کا رشتہ ہوتا ہے، جذباتی رشتہ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں بھی انہوں نے اعتدال کا دامن نہیں چھوڑا۔ استاد کا خاکہ اس طرح کھینچا کہ نہ ان کی شان میں اہانت اور گستاخی اور بدتمیزی ہو جائے، نہ ان کی شان میں قصیدہ اور مدلل مداحی ہو جائے، دونوں سے گریز۔ اب مثلا دیکھیے کس طرح چھوٹے چھوٹے جملے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے ایک عجیب مزاح کے رنگ میں، شگفتگی کے رنگ میں کتنی بڑی بات کہے جاتے ہیں، استاد کی خامی بیان کر جاتے ہیں۔ کہنا گویا کہ لگتا ہے کہ نذیر احمد ایک بخیل اور ایک کہنا چاہیے کہ کنجوس طبیعت کا آدمی ہے، جو جلدی کسی کو کھانے پینے کے لیے بھی نہیں کہتا۔ اب دیکھیے کس لطیف پیرائے میں ان کا یہ خاکہ کھینچ رہے ہیں، وہ جملے سنیے آپ اور لطف لیجئے۔ نذیر احمد کے بارے میں لکھتے ہیں، کہتے بھی جاتے تھے بھائی کیا مزے کا خربوزہ ہے، کہتے بھی جاتے تھے بھائی کیا مزے کا خربوزہ ہے، میاں کیا مزے کا آم ہے، مگر بندے خدا کبھی یہ نہ کہا کہ بیٹا ذرا چکر دیکھو کیسا ہے۔ میں نے تو تہیہ کر لیا تھا کہ مولوی صاحب نے اگر جھوٹوں بھی کھانے کو پوچھا تو میں سچ مچ شریک ہو جاؤں گا۔ اب دیکھیے اس طرح کے جملے، اب اس میں محبت کا رشتہ بھی ہے اور استاد کی اس طبیعت کا، اس مزاج کا کتنی خوبصورت طریقے سے انہوں نے اس کو بیان کر دیا اور آگے نکل گئے۔ کسی تنفر، کسی بیزاری اور حقارت کا اظہار نہیں، یا استاد کا مذاق اڑانے کا جذبہ نہیں ہے، بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے تو تہیہ کر لیا، جھوٹوں میں پوچھیں گے تو میں تو شریک ہو جاؤں گا۔ ایک عجیب محبت کا اظہار بھی کر دیا۔ نذیر احمد، مرزا فرت اللہ کی تحریروں میں، خاص طور سے نذیر احمد کی کہانی اور کچھ ان کی کچھ میری زبانی میں ایک رنگ بہت نمایاں نظر آتا ہے، کہانویت کا رنگ۔ ایسا لگتا ہے کہ نذیر احمد کوئی حقیقی کردار نہیں ہے بلکہ افسانوی کردار ہے، اس کو ایک افسانوی کردار کے طور پر نبھانا، لیکن حقیقت نگاری کا دامن بھی نہیں چھوڑتے۔ تو ایک عجیب سنگم پہ وہ تحریر کھڑی ہے، حقیقت اور افسانے کے درمیان کی ایک راہ، لیکن کہانویت کا رنگ بہت غالب ہے، ایک فضا کہانویت کی قائم کرنا، اور اس پہ بہت خاصا عبور ہے فرت اللہ بیگ کو۔ اتنے اہم نقاد محمد عسکری نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ وہ ظرافت اور قصیدہ نگاری کو ملا کر قصہ نگاری کو، فرت اللہ بیگ کی تحریروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ظرافت اور قصہ نگاری کو ملا کر شخصیت نگاری کا خمیر اٹھاتے ہیں۔ اس ایک جملے میں بہت ساری باتیں کہتی انہوں نے کہ ان کا خاکہ گویا ظرافت اور قصہ دونوں کے درمیان کی چیز ہے، یعنی ان دونوں عناصر کو ملائیں گے تو شخصیت بنے گی جس شخصیت پر وہ لکھ رہے ہیں۔ تو ان قصہ نگاری کا بہت خاص ملکہ ان کو حاصل تھا۔ زبان کی چاشنی کے بارے میں کیا کہنا، بار بار بات آئی ہے، عجیب، اس کو بالکل بلا مبالغہ کوثر و تسنیم کی دھلی ہوئی زبان کہہ سکتے ہیں، لوگوں نے کہا بھی ہے۔ ایک عجیب چٹخارا لینا اور ایک عجیب لطافت اور فقروں کی چستی بہت غضب کی تھی، اور خاص بات یہ تھی کہ معمولی بات کو غیر معمولی بنا کر پیش کرنا، اس پر خاص قدرت حاصل تھی ان کو، جو انشائیے کی خصوصیت ہوتی ہے۔
رنگین اسلوب بھی کہہ سکتے ہیں اس کو آپ، سادہ نثر نہیں ہے، پرکار نثر ہے۔ پرکار کے معنی وہاں وہ تصنع اور سند گری سے مراد نہیں ہے، اور یہ کہ لکھنے میں حفظ مراتب کا خاص خیال، صاحب خاکہ کے مرتبے سے بھی وہ واقف ہیں، اس کا احساس بھی دلاتے ہیں قاری کو۔ مرقع نگاری پر، کسی کا نقشہ کھینچنے پر، کسی کا حلیہ کھینچنے پر عجیب مہارت حاصل ہے، آپ کو لگے گا کہ تصویر آپ کے سامنے آ گئی۔ ایک نمونہ نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی سے ملاحظہ فرمائیے۔ نذیر احمد کا چہرہ دیکھیے، آنکھیں چھوٹی چھوٹی، ذرا اندر کو دھسی ہوئی، بھویں گھنی اور آنکھوں کے اوپر سایہ فکن تھی۔ آنکھوں میں غضب کی چمک تھی، وہ چمک نہیں جو غصے کے وقت نمودار ہوتی ہے، بلکہ وہ چمک تھی جس میں شوخی اور ذہانت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اگر میں اس کو مسکراتی ہوئی آنکھیں کہوں تو بے جا نہ ہوگا۔ اب دیکھیں صرف آنکھوں پر یہ چند جملوں میں کیسے جیسے نذیر احمد کی آنکھیں سامنے آ گئی ہمارے۔ سنجیدہ مزاح کے بارے میں بات کہی گئی کہ بنیادی طور پر وہ سنجیدہ مزاح، اور یہ بات بھی کہ وہ علمی مضمون ہے یا مزاحیہ تحریر ہے، کبھی کبھی فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے، یہ بات بھی آ چکی ہے۔ رشید حسن خان نے اپنے مقدمے میں نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی میں بڑی پیاری بات کی کہ اس کو سوانحی خاکہ بھی کہا جا سکتا ہے، گویا کہ مکمل شخصیت سامنے آ جاتی ہے، سوانحی عناصر بھی اس میں بالکل ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ بہرحال نذیر احمد کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ جس پر لکھتے ہیں وہ صرف تصویر نہیں دکھاتے بلکہ قد آدم، یہ بات رشید حسن خان نے بھی کہی کہ قد آدم نذیر احمد یا قد آدم وحید الدین سلیم یا جتنے کردار ہیں ان کے، وہ سب چلتے پھرتے گویا کہ آپ کو جیتے جاگتے انسان نظر آتے ہیں، زور دیا گیا انسان پر۔ پھر کہوں گا کہ وہ اس کو اپنے کردار کو انسان ہی رکھتے ہیں، مبالغے میں کبھی اس کو نہ بہت بڑھا دیتے ہیں نہ بہت گھٹا دیتے ہیں۔ انسان صرف انسان ہے، فرشتہ بھی نہیں، شیطان بھی نہیں، اس کا احساس ان کو بہت زیادہ ہے اور اسی طرح اس کو پیش بھی کرتے ہیں وہ۔ لیکن سوانحی خاکہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خواہ حالات زندگی کا ایک بہی کھاتا بنا دیا انہوں نے اس کو، کہ ہر چیز تاریخ، مقام اور تمام تحقیقی لوازمات کے ساتھ لکھنا شروع کر دیا۔ ان کو خوب احساس ہے کہ میں خاکہ لکھ رہا ہوں، خاکے کے تقاضے کیا ہیں، وہ شخص نظر آ جائے، اس کی شخصیت نظر آ جائے، اس سے مراد ان کی وہ ہے، معلومات فراہم کرنا ان کا مقصد نہیں ہے۔ شخصیت کو اس طرح آئینہ کرنے کا ملکہ تھا کہ رشید حسن خان کو اعتراف کرنا پڑا کہ اگر نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی فرت اللہ بیگ نہیں لکھتے تو نذیر احمد کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلتا ہم لوگوں کو کہ وہ حسود طبیعت کے بھی تھے یا خوش طبع بھی تھے، شگفتہ مزاج بھی تھے۔ ان کی تحریروں سے یا ان کی اور چیزوں سے لگتا ہے کہ صرف ایک عالم دین تھے، ایک سنجیدہ، ایک قداور ادیب تھے یا خطیب تھے یا مفسر قرآن تھے، لیکن ان کی یہ خصوصیت کہ خوش ذوق بھی تھے، یہ ہمیں پتہ نہیں چل پاتا، یہ اس خاکے کے ذریعے سے ہمیں ان کی وہ تصویر نظر آتی ہے۔ ایک مثال دی گئی ہے کہ نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی میں، کہ نذیر احمد کے پاس ایک ہندو کالج کا طالب علم آتا ہے، جب وہ متن پڑھنا شروع کرتا ہے تو شاعری اور نثر کو ایک ہی طرح پڑھتا ہے اور دونوں میں فرق یا تمیز نہیں کر پاتا، تو بجائے اس کو ڈانٹنے ڈپٹنے کے نذیر احمد کہتے ہیں کہ میاں تم ایسا کرو، کل سے کالی جان کے کوٹھے پہ جا کے ان سے تعلیم لو، پھر میرے پاس آیا کرو، تمہیں نثر اور نظم پڑھنے کی تمیز آ جائے گی۔ تو آپ کالی جان جیسی طوائف کے ہاں بھیجنے یا اس کو مشورہ دینا ایک استاد ہو کر کے ظاہر ہے خوش طبعی، ایک شگفتگی ہی کی دلیل ہو سکتی ہے، اور طالب علم کے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا کہ گویا کہ نثر پڑھنے اور نظم پڑھنے کے تقاضے الگ الگ ہیں۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ فرت اللہ بیگ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ خواہ تصنع کے ساتھ جان بوجھ کر کے دہلویت دکھانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں اپنی زبان میں، خواہ محاورے اور دلی کے ضرب الامثال اور بیگماتی زبان اور وہاں کا روزمرہ استعمال کر کے یہ ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ میں دہلوی ہوں، اور ان کو یہ کمی نظر آتی ہے اپنے استاد نذیر احمد میں، اس کا اظہار بھی بہت خوبصورتی سے کر جاتے ہیں وہ، کہ نذیر احمد صاحب خواہ بھاری بھرکم عربی فارسی الفاظ اور محاورے ضرب الامثال استعمال کرتے ہیں، دہلویت دکھانے کی کوشش کرتے ہیں،
اب یہ بات کس خوبصورتی سے کہہ جاتے ہیں ذرا سنیے. چلتے چلتے نذیر احمد کے بارے میں کہہ رہے ہیں اسی کتاب میں، نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی میں. چلتے چلتے راستے میں عربی الفاظ کے روڑے ہی نہیں بچھاتے تھے، پہاڑ رکھ دیتے تھے. غرض یہ تھی کہ لوگ یہ جان لیں کہ میں دہلی والا ہی نہیں مولوی بھی ہوں. اب آپ دیکھیے کہ کس خوبصورتی سے بات کہہ گئے. اچھا راستے میں الفاظ کے روڑے بچھانے کا بھی جواب نہیں، وہ بھی پہاڑ، الفاظ ہی نہیں بلکہ پہاڑ بچھا دیتے تھے، پہاڑ رکھ دیتے تھے. اب یہ دیکھیے کہ ان کی طبیعت ثقیل ادق اور نامانوس الفاظ استعمال کرنے کا جو مزاج تھا نذیر احمد کا، اس کی کس خوبصورتی سے اس کی تصویر کشی کر دی انہوں نے ان چند جملوں میں، بلکہ ایک جملے میں کہہ لیجئے. تو فرحت اللہ بیگ کے ہاں لفظوں کا کھیل نہیں ملے گا آپ کو، بلکہ وہ یہ فرق کرنا مشکل ہے کہ کہاں لفظوں کا کھیل کھیل رہے ہیں اور کہاں صورت حال سے مزاحیہ کیفیت پیدا کر رہے ہیں. یہ فرق کرنا مشکل ہے. بڑے مزاح نگار کا کمال ہوتا ہے یہ. بہت سی باتیں ہیں، اصل بات تو یہی ہے کہ وہ اولین خاکہ نگار ہیں، اور ایسے خاکہ نگار جنہوں نے صاحب خاکہ سے بہت درجہ قربت ان کی تھی، استاد اور شاگرد کا رشتہ تھا. یہ اولین شرط ہے خاکہ لکھنے کے لیے کہ جس پر لکھا جائے اس کو اچھی طرح سے آپ جانچیں پرکھیں، ان کے قریب رہیں، تبھی ان کی شخصیت کے مختلف گوشوں کو دیانت کے ساتھ ابھار سکتے ہیں. اس خاکے کے بارے میں مشہور ہے کہ حیدرآباد میں جب یہ رہتے تھے تو وحید الدین سلیم جیسا عالم اور شاعر اور ادیب نقاد وہ اس خاکے سے اتنا متاثر ہوئے کہ ایک دن جب انہوں نے ریلوے اسٹیشن پہ دیکھا فرت اللہ بیگ کو تو دوڑ کے بھاگ کے گئے ان کے پاس اور کہا کہ بھائی اگر آپ میرے اوپر اتنا اچھا خاکہ لکھیں تو میں ابھی مرنے کے لیے تیار ہوں. فرت اللہ بیگ نے ازرائے مزاح کہہ دیا کہ بسم اللہ کیجئے، میں خاکہ لکھ دوں گا. یہ بات آئی گئی ہو گئی. کہا جاتا ہے اسی سال وحید الدین سلیم کا انتقال ہو گیا. پھر یہ اتنے متاثر ہوئے، اتنا ان کو جھٹکا لگا کہ انہوں نے ان پر بھی یہ خاکہ لکھا جس کا عنوان ہی رکھا ایک وصیت کی تعمیل. تو بہرحال بہت سی باتیں ہیں، آخر میں صرف اتنا کہنا ہے کہ زبان، اسلوب، دہلوی تہذیب اور ایک حفظ مراتب اور خاکہ نگاری، مزاح نگاری، افسانویت، ان تمام حوالوں سے بہرحال ایک ممتاز نثر نگار ہیں فرحت اللہ بیگ، اور ان کا شاہکار خاکہ ہے نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی.